ایک عالم ربانی کی داستان سن لے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو لوگ موبائل کے گیم کھیل کر کے بیٹھتے ہیں، میں انہیں پڑھا لکھا کہتا ہوں، لیکن اسے نائب رسول کہنے کے لیے کم سے کم میری ہمت نہیں ہوتی۔ علماء سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ عالم کہلاتے ہو تو آپ کو کم سے کم اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں کہہ دوں یہاں اس کو۔ امام بخاری کا بچپنا تھا، بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت مالدار تھے ان کے والد۔ ان کے والد نے ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑا تھا، بہت پیسہ۔ حالانکہ امام بخاری اتنے پیسے والے ہو کر بھی بچپنے سے 3 یا 4 بادام کھاتے تھے بس، کل ان کی اتنی غذا تھی۔ پڑھنے پہ بہت محنت کرتے تھے۔ ایک دن وہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، ان کے پاس 1000 سونے کے سکے تھے، 1000، اور اس دور میں بہت ہوتے تھے۔ کشتی میں بیٹھے تو ایک چٹر نے دیکھ لیا کہ اس بچے کے پاس سونے کے سکے ہیں۔ جیسی کشتی بیچ دریا میں پہنچی، اس نے شور مچانا شروع کیا، میرے پیسے میرے پیسے میرے پیسے۔ ملاح نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرے پیسے چوری ہو گئے۔ کتنے تھے؟ اتنے۔ سب کو چیک کرو۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ جب سب چیک کیے جائیں گے تو یہ بچہ بھی چیک کیا جائے گا، اور بچے کے پاس اتنے پیسے کوئی یقین نہیں کرے گا تو اسی کو چور ٹھہرائیں گے، میرے پیسے مجھے مل جائیں گے۔ سب چیک کیے گئے، آخری میں امام بخاری کی باری آئی، ان کے پاس بھی پیسے نہیں نکلے۔ اب معاملہ ہی ختم تھا، جب ان کے پاس نہیں نکلے تو معاملہ ختم تھا۔ جب کنارے پہ پہنچے تو امام بخاری جانے لگے تو چور نے کہا، اے لڑکے، تیرے پاس تو پیسے تھے نا؟ کہاں؟ کیا ہوئے؟ کہا میں نے دریا میں ڈال دیا۔ اتنے زیادہ سکے تو نے دریا میں ڈال دیا؟ کہاں؟ جس حلیے میں میں کشتی میں بیٹھا تھا نا، یہ علماء کا حلیہ تھا۔ اگر میرے پاس پیسے نکل جاتے تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرتا کہ پیسے میرے، لوگ تیری بات پہ یقین کرتے، تو یہ حلیہ علماء کا بدنام ہو جاتا۔ پیسے تو میں پھر کما لوں گا دنیا میں، لیکن اگر حلیہ علماء کا بدنام ہوتا تو میرے ایک کی وجہ سے سارے علماء مشکوک ہو جاتے، اور پھر کوئی کشتی والا اس حلیے والے کو کبھی اپنی کشتی میں سوار نہیں کرتا۔ لوگ کہتے کہ اس حلیے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے حلیے کی آبرو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ یہ علماء کی فکر تھی۔ میں اپنے بچوں سے جو فارغین ہیں، ان بزرگوں کو تو کچھ نہیں کہتا جن کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو آج فارغ ہونے والے بچے ہیں ان سے کہتا ہوں، خدا کے لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا، لیکن اس حلیے کو کبھی بدنام مت ہونے دینا، اس لیے کہ یہ حلیہ بڑا قیمتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں جانا تو نگاہیں جھکی رہے، کسی سے متاثر مت ہونا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس دنیا کی دولت ہے، تمہارے پاس قرآن کی دولت ہے، اللہ کے کلام کی دولت ہے۔ دنیا تمہارے پاس جھکے گی، ایک مرتبہ اللہ والا بن کر تو دیکھو۔